السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھوں گا قابل رشک لوگ۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں؟ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال یقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حسد الا علی اثنتین رجل آتاه الله الكتاب ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے۔ کتنے آدمی پر؟ دو آدمیوں پر ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، یعنی رات کو نوافل میں قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا، خرچ کرتا رہا۔ یہ دو شخص قابل رشک ہیں۔ ایک وہ جو قرآن پاک پڑھتا رہا، تہجد میں نوافل میں قرآن پاک کے ساتھ لگا رہا، پڑھتا رہا، اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں پر خیرات کرتا رہا، دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرمائے گا، مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب فضائل القرآن، اس کا جو نمبر ہے 5025 ہے۔ ایسے لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا اور وہ اس نعمت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ قابل رشک جیسا بننے کی آرزو کی جائے ہو جاتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین جو قرآن پاک کے حافظ و قاری ہیں ان کو مزید قرآن پاک کے ساتھ محبت، لگن، ان کو مزید قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ قرآن پاک ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا وہ یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کا خیال کرتے رہیں، ان کو دیتے رہیں، اللہ رب العالمین مزید ان کو مال عطا فرماتا رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کا حافظ و قاری بنائے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں مال عطا فرمائے تو وہ ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کریں گے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔